قدیم زمانے میں حکمران صرف فائلوں پہ سائن نہیں کرتا تھا، اسے میدان جنگ میں گھوڑا بھی دوڑانا پڑتا تھا۔ عورتوں کی ناکامی والی حدیث صرف ایک خاص واقعہ کے لیے تھی۔ امام ابن جریر طبری کی رائے آپ کو حیران کر دے ہے۔ دوستو، آج کا حکمران خلیفہ نہیں بلکہ ایک انتظامی ادارے کا سربراہ ہے۔ اس لیے جدید دور کے کئی معتدل علماء جیسے شیخ یوسف القرضاوی اور شیخ طنطاوی کا خیال ہے کہ اگر سربراہ مملکت محض ایک انتظامی عہدہ ہو جہاں فیصلے شورا یا پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتے ہوں تو وہاں عورت کی سربراہی کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اگر عورت انتظامی عہدہ نہیں سنبھال سکتی تھی تو حضرت عمر نے ایک خاتون کو مارکیٹ کنٹرولر کیوں مقرر کیا ہے؟ اسلامی دنیا میں بے نظیر بھٹو یا مریم نواز شریف پہلی خواتین نہیں ہیں جو حکمران بنی۔ کیا اسلام میں عورت حکمران بن سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی بحث ختم نہیں ہوئی۔ مریم نواز شریف اور اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کی پاکستانی سیاست میں انٹری اور پھر قائد ایوان بننا اس بحث کو نئی زندگی دیتا ہے۔ ایک طرف بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں ایک قوم کی ناکامی کا تذکرہ ہے، اور دوسری طرف جدید مسلم ریاستیں ہیں جہاں خواتین وزرائے اعظم بن رہی ہیں۔ عورت کی حکمرانی ایسا موضوع ہے جو جتنا قدیم ہے اتنا ہی جدید بھی۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قدیم فقہی موقف اور آج کے پارلیمانی نظام کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں اسی فرق کو واضح کیا جائے گا۔ قدیم زمانے میں حکمران صرف فائلوں پہ سائن نہیں کرتا تھا، اسے میدان جنگ میں گھوڑا بھی دوڑانا پڑتا تھا۔ دوستو، اگر ہم کلاسک فقہ احناف، مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے موقف کو دیکھیں تو جمہور فقہا کے ہاں عورت ریاست کی سربراہ یا خلیفہ نہیں بن سکتی، اور اس کی بنیادی دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرہم امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے۔ لیکن ہمیں اس کی منطق سمجھنی ہوگی۔ قدیم زمانے میں امامت عظمیٰ کا مطلب صرف دفتر میں بیٹھنا نہیں تھا، بلکہ حکمران کو خود جنگی قیادت کرنی پڑتی تھی اور نمازوں کی امامت بھی کروانی ہوتی تھی، کیونکہ عورت کے لیے یہ ذمہ داریاں اس کی فطرت اور پردے کے احکام کے باعث مشکل تھیں، اس لیے اسے اس بوجھ سے مستثنی رکھا گیا تھا۔ عورت کی ناکامی والی حدیث صرف ایک خاص واقعہ کے لیے تھی۔ امام ابن جریر طبری کی رائے آپ کو حیران کر دے گی۔ جہاں جمہور فقہا ایک طرف تھے، وہیں ممتاز مفسر اور فقیہ امام ابن جریر طبری کا موقف مختلف تھا۔ امام طبری کے نزدیک عورت قاضی اور جج بن سکتی تھی اور حکمران بھی۔ قال الطبری یجوز ان تکون المرأة حاکما علی الاطلاق فی کل شیء، امام طبری کہتے ہیں کہ عورت علی الاطلاق ہر شے میں حاکم بن سکتی ہے۔ ملاحظہ ہو ابن رشد کی بدایت المجتہد۔ امام طبری کا استدلال یہ تھا کہ یہ مشہور حدیث ایران کی شہزادی بوران دخت کے خاص واقعے کے تناظر میں تھی اور یہ ایک عام حکم نہیں ہے۔ امام طبری کا یہ اختلاف ہمیں بتاتا ہے کہ اس معاملے میں شروع ہی سے علمی تنوع موجود رہا ہے۔ دوستو، آج کا حکمران خلیفہ نہیں بلکہ ایک انتظامی ادارے کا سربراہ ہے۔ کیا اس سے حکم بدل جاتا ہے؟ آج کے دور میں جب حکمرانی کا ڈھانچہ مکمل بدل چکا ہے، اب حکمرانی ایک فرد واحد کی آمریت نہیں بلکہ پارلیمانی مشاورت اور ادارہ جاتی انسٹیٹیوشنل سسٹم بن چکا ہے۔ اس لیے جدید دور کے کئی معتدل علماء جیسے شیخ یوسف القرضاوی اور شیخ طنطاوی کا خیال ہے کہ اگر سربراہ مملکت محض ایک انتظامی عہدہ ہو جہاں فیصلے شورا یا پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتے ہوں
تو وہاں عورت کی سربراہی کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اگر عورت انتظامی عہدہ نہیں سنبھال سکتی تھی تو حضرت عمر نے ایک خاتون کو مارکیٹ کنٹرولر کیوں مقرر کیا؟ ایک زبردست تاریخی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں حضرت شفا بنت عبداللہ کو بازار کا نگران، مارکیٹ کنٹرولر مقرر کیا تھا۔ وَكَانَ عُمَرُ يُقَدِّمُهَا فِي الرَّعْيِ وَيَرْعَاهَا وَيُفَضِّلُهَا وَرُبَمَا وَلَّاهَا شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ السُّوقِ۔ حضرت عمر مشورے کے وقت شفا بنت عبداللہ کی رائے مقدم رکھتے تھے، انہیں پسند فرماتے تھے اور ان کی فضیلت کے قائل تھے، اور بسا اوقات انہیں بازار کے معاملات کی نگرانی بھی سونپ دیا کرتے تھے۔ ملاحظہ ہو ابن حجر الاسقلانی کی الاصابہ اور ابن عبد البر مالکی کی الاستیاب۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام عورت کو اہم انتظامی اور احتسابی عہدوں پر فائز کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ اسلامی دنیا میں بے نظیر بھٹو یا مریم نواز شریف پہلی خواتین نہیں ہیں جو حکمران بنی، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک فہرست موجود ہے۔ ملکہ عروہ بنت احمد یمن میں 1067 سے 1138 تک تقریباً 71 سال حکمران رہی، اور انہیں اسلامی تاریخ کی سب سے طویل مدت تک حکومت کرنے والی خاتون کہا جا سکتا ہے۔ شجرۃ الدر مصر میں 1250 عیسوی میں حکمران بنی۔ رضیہ سلطانہ ہندوستان میں خاندان غلامہ کے تحت 1236 سے 1240 تک حکمران رہیں، اور یہ برصغیر کی تاریخ میں دہلی کے تخت پر بیٹھنے والی پہلی خاتون تھیں۔ چاند بی بی دکن ہندوستان 16ویں صدی کے آخر میں احمد نگر کی نگران رہیں۔ اسی طرح ریاست بھوپال کی بیگمات 4 خواتین نے تقریباً 100 سال تک حکومت کی، جن کے نام قدسیہ بیگم، سکندر جہان بیگم، شاہ جہان بیگم اور سلطان جہان بیگم کے نام سے تاریخ کے اوراق میں درج ہیں۔ دوستو، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب بھی خواتین کو حکمرانی کا موقع ملا، انہوں نے نہ صرف حکومت کی بلکہ سلطنتوں کو ٹوٹنے سے بچایا، اور جنگی و انتظامی میدانوں میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ یہ خواتین حکمران اس بات کی زندہ مثال ہیں کہ انتظامی صلاحیت جینڈر کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس لیے اس جدید نظریہ کہ کلاسک فقہ اور جدید تناظر میں اس فرق کو سمجھنا ہی اصل دانش مندی ہے۔ دوستو، اگر ہم موازنہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کلاسیکی دور میں مسئلہ جنگی قیادت اور نماز کی امامت کا تھا، جس کو امامت عظمیٰ یا امامت کبریٰ کا ٹائٹل دیا گیا تھا، اس لیے یہ حکم عدم جواز کا تھا۔ جبکہ جدید دور میں مسئلہ پالیسی سازی اور انتظامی امور کا ہے۔ فی زمانہ حکمرانی شخصی بادشاہت سے بدل کر ادارہ جاتی نظام، انسٹیٹیوشنل سسٹم بن گیا ہے۔ حاکم کو امامت عظمیٰ یا خلافت کی بجائے انتظامی سربراہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہاں مشروط جواز کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عصر حاضر کے نامور فقیہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کے مطابق امامت عظمیٰ، جس میں نماز کی امامت اور جنگی قیادت لازم تھی، اب قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ موجودہ جمہوری نظام میں سربراہ مملکت ایک اجیر یعنی کنٹریکچول امپلائی کی طرح ہوتا ہے، جو عوام اور پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتا ہے۔ اپنی کتاب من فقہ الدولۃ فی الاسلام میں انہوں نے واضح کیا کہ عورت پارلیمانی نظام میں حکمرانی کر سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اہل ہو اور شورا کے نظام کے تحت کام کرے۔ اسی طرح جامعۃ الازہر کے سابق شیوخ جیسے شیخ محمد سید طنطاوی نے بھی اس حوالے سے معتدل موقف اپنایا ہے اور عورت کو پارلیمانی عہدوں پر فائز ہونے کی گنجائش نکالی ہے۔ آج کا سوال یہ نہیں کہ عورت حکمران بن سکتی ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا وہ نظام شورا کی روح کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ایک متحرک دین ہے جو حالات کے بدلنے کے ساتھ
اجتہاد کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ عورت کی حکمرانی کا مسئلہ صنف یا جینڈر سے زیادہ ذمہ داریوں کی نوعیت کا ہے۔ آپ کا اس علمی موقف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اسلام زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔